اللہ اللہ. ہاں جی صاحب خیریت ہے؟ ہاں السلام علیکم. جی اب وہ آپ کے میسج تشریف لا رہے تھے، میں نے کہا چیٹنگ کرنے سے بہتر ہے دو چار باتیں ہی کر لی جائے، ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اب وہ لکھنے میں صحیح ہے. اتنا وقت چلا جاتا ہے تو کیا اس میں شریف ہے آپ کا؟ یہ ہمارا نام الطاف احمد ہے. اچھا الطاف احمد ہے. میں ساکن آگا میں رہتا ہوں. آپ کا قیام کہاں ہے؟ یہ ہمارا یہی آپ کے بغل میں. کیا بات کرو، ساکن آگا کے بغل میں؟ نہیں ساکی ناگا کے بغل میں نہیں. میں دراصل یہ محبوب سبحانی مسجد ہے. ارے ہاں محبوب سبحانی سے تو ماشاء اللہ میری تعلیم ہوئی ہے. ہاں 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 جی یہ روڈ پر. ہاں 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 یہ ہمارے استاد رہ چکے ہیں. کون؟ محمد عبد الرحیم صاحب. ساحل ہاں ہاں. تو ساحل ملت تو میری بھی استاد ہے. تو آپ اتنے کیسے کیا آؤٹ ہو گئے کہ آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو چور کہہ رہے ہیں معاذ اللہ؟ نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ حدیثوں میں لکھا ہے. آپ میں تو اس پر بحث کروں گا ہی انشاءاللہ الرحمن، ٹھیک ہے نا. سر دست میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے ایک جگہ لکھا کہ میں حق کا متلاشی ہوں، حق کو تلاش کر رہا ہوں، پھر آپ معاذ اللہ گھٹائی کے ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ چور تھے اور پارسی تھے. ہاں واقعی ہاں پارسی نسل تھے. تو پارسی ہونے سے کیا ہوتا مجھے بتاؤ نا. نہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ پارسی نسل تھے. ارے پارسی نسل نہیں، وہ فارسی نسل لفظ ہے. بالکل صحیح ہے فارسی نسل. لیکن دراصل زرتشتی جو مذہب تھا ان علاقوں میں اس وقت رائج تھا، اور واقعی ان کے جو پردادا تھے وہ فارسی تھے. نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ آتش پرست تھے. آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آتش پرست تھے. ہاں ٹھیک ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا بھی جو تھے نا زوتا، وہ بھی حضرت علی کے ہاتھ پر ایمان لائے. اور اس طریقے سے کئی صحابہ، حضرت سلمان فارسی بھی پہلے اسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی فارس کے رہنے والے. تو پھر یہ کیا پیمانہ ہوا کہ کوئی فارس کا رہنے والا ہے تو گویا اس کو ایمان کا کوئی حصہ ہی نہیں ملے گا؟ یہ کون سا پیمانہ آپ کے نزدیک؟ نہیں یہ پیمانہ مجھے ایک نہیں بات ہے. آپ صاف صاف واضح لفظوں میں بتائیے. دیکھو منافقت یہ اچھی چیز نہیں. مثلا میں بحمداللہ سنی ہوں، حنفی ہوں، بریلوی ہوں، ٹھیک ہے، اور امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کو فالو کرتا ہوں سمجھے عقائد میں، اور فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کو. تو آپ کا تعلق اس وقت کیا اہل تشیع کی طرف جھکاؤ ہے آپ کا؟ نہیں اہل تشیع کی طرف جھکاؤ نہیں ہے. حق جہاں سے ملے، اور اگر ہمارے خیالات کچھ غلط ہیں اور حق اور آپ اپنا رشتہ تلمذ جو ہے نا، آپ اپنا رشتہ تلمذ ساحل ملت کی طرف جوڑ رہے ہیں، اس کا آپ کو بالکل حق نہیں ہے کہ آپ ایک عالم دین کے دامن کو داغدار کریں، خصوصاً تب جبکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. کیا ان کی تعلیمات میں یہ بات شامل تھی کہ معاذ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کو چور کہا؟ نہیں ایسا تو نہیں تھا. اور آپ میرے خیال سے دیکھو، کوئی غیر مقلد بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہرگز چور نہیں کہیں گا، دیوبندی بھی نہیں کہیں گا، بریلوی بھی. تو کسی بزرگ کے تعلق سے ایسا خیال رکھتا ہی نہیں. الحمدللہ سب سے مؤدب بریلوی ہیں بزرگوں کے معاملے میں. نہیں بزرگوں کے معاملے میں ہے یہ بات درست ہے، لیکن دراصل یہ ہمارے محدث ہیں یحییٰ بن معین صاحب، انہوں نے انہیں چور کہا ہے. یحییٰ بن معین نے کون سی کتاب میں ان کو چور کہا ہے یہ بتائیں؟ ہاں یہ ان کا قول میں آپ کو ابو مسلمہ کا قول ہے کہ یحییٰ بن معین صاحب جو ہے یحییٰ بن معین کس کے شاگرد تھے آپ کو معلوم ہے؟ اور کس پائے کے محدث تھے یحییٰ بن معین؟ اچھا ٹھیک ہے چلیے، ان کا یہ قول کس کتاب میں درج ہے؟ یہ بخاری صاحب ان کے شاگرد رہ چکے ہیں. اور ان کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی ایک ہی استاد تھوڑی تھے. آپ کی معلومات میں بے حد اضافہ کرنے کے لیے ان کے اساتذہ کی فہرست 400 کے قریب ہے، شاید اس سے بھی زیادہ. ان کے اساتذہ اور شیوخ اتنے ہیں. ہاں ایسا کتابوں میں لکھا گیا ہے. اب اس کی حقیقت اللہ بہتر جانے. نہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا احسان اس امت پہ اتنا بڑا ہے کہ وہ مجتہد فی الحدیث ہیں، انہوں نے حدیث پر اتنا بڑا کام کیا، اور معاذ اللہ ان کو ایک دم تم چور کہو گے تو ہماری غیرت ایمانی کو جوش تو آنا لازمی بات ہے یار. نہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ یہ
یہ نہیں کیا ہے کہ وہ یحییٰ بن معین صاحب جو ہے آپ کی انگشت نے ٹائپ کیا ہے، میرے واٹس ایپ پہ آیا ہے باقاعدہ، آپ لکھ رہے ہیں پالے مانے چور کیا کیا لکھ دیا آپ نے؟ نہیں بالکل صحیح ہے، یہ جو میں نے لکھا ہوں تو یہ کہاں سے میں متاثر ہو کے لکھا ہوں وہ بھی دیکھیے، حوالہ ہے۔ اب تو آپ غیر مقلدوں کی کتاب پڑھو گے تو امام اعظم کو آپ مرجئی کہہ دوں گے معاذ اللہ، امام اعظم کو قلیل الحدیث کہوں گے، حتیٰ کہ یہودی کہہ دوں گے، غیر مقلد۔ اہل تشیع کی کتاب پڑھ کے آپ صحابہ کو، حضرت عثمان کو یہودی کہہ دوں گے، خلفائے راشدین کو غاصب کہہ دوں گے، تو وہ تو ہر کتاب کے اندر اپنے مسلک کی تائید میں لوگ لکھ ہی دیتے ہیں، مگر ان کے اندر حق اور باطل کا کوئی پیمانہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ لوگ لکھ دیتے ہیں، یہ بھی صحیح، ان پہ بھی ہمارا یقین ہے۔ آپ ایک قول کی بات کرتے ہیں کہ وہ یحییٰ بن معین کا قول ہے، میں آپ کو تاریخ کی کتابوں سے ایسی ہزاروں باتیں ثابت کر سکتا ہوں۔ نہیں، یحییٰ بن معین کا قول نہیں ہے، یہ دراصل قول ہے ابو مسلمہ کا قول ہے، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ یحییٰ بن معین جو ان کے راوی یحییٰ بن معین ہے۔ نہیں، یحییٰ بن معین، میری بات سنیے، قول ہے کسی اور کا، ہاں قول ہے کسی اور کا، میں آپ کو حوالہ دے دوں گا، قول ہے کسی اور کا، تو انہوں نے کہا ہے کہ یحییٰ بن معین صاحب وہ کھلیان کو چلے گئے تھے، اور کھلیان کو چلے گئے تھے، اپنا بغل والا کلیان۔ نہیں، تو وہ تو ان کے لڑکے کو انہوں نے پیسے دیے ہیں، پیسے دے کر کے اور ان کی کتاب میں سے نقل کی ہے، اب بخاری سامنے۔ ارے یار اب دیکھو، ایک تو روایت تم اٹھا کر لائے ہو، اور پوری امت کا اجماع ہے کہ بخاری قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب، اور اس کی تبویب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سال کا عرصہ ان کو لگا۔ بالکل صحیح ہے، انہوں نے یہ الفاظ لکھے ہوئے مل جاتے ہیں ہمیں۔ نہیں، میں کیا بولتا ہوں، غرض سے مل جاتے ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر آپ آمنا و صدقنا کہہ کے ان سے بدزن ہو جائیں آپ؟ نہیں، میری بات سنیے، یہ الفاظ ہمیں مل جاتے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے یہ بھی کہا ہے، ابھی میں پڑھ رہا تھا حافظ نیسا پوری، ابھی میں مولانا یہ وحید الجماع صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا، مسلم شریف کا انہوں نے شرح لکھی ہے، اور سنیوں میں بھی مشہور شرح پاکستان کے ایک عالم دین تھے غلام رسول سعیدی صاحب، انہوں نے بھی سیاست کتابوں کا شرح لکھی ہے، تو ان کی کتاب میں حوالہ دے دوں گا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسلم شریف کو بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بخاری سے صحیح ہے، اور اس زمین پہ سب سے صحیح کتاب یہی ہے، تو اس کا کیا کریں گے آپ؟ نہیں تو میں کیا بہت سے لوگ بہت سی باتیں خصوصیات کی بنا پر، ایک منٹ، مسلم شریف کی بعض نہیں، یہ غلط ہے، صحیح بخاری بالکل صحیح ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہاں پہ اسے ہم نے دونوں محدثین کو چور کہا جن پر پوری امت پر جن کا احسان ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ نہیں، میری بات تو ماشاء اللہ بالکل صحیح، آپ اس قول کی سچائی پر ایمان دلا رہے ہیں۔ بالکل نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس کو الگ الگ تناظر میں دیکھا جائے۔ آپ ابھی آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں ابن فلاں نے کہا، کتاب کا نام آپ نے اب تک نہیں بتایا، اس کے مصنف کا نام بھی نہیں بتایا۔ اچھا، نہیں، کتاب کا نام میں نے نہیں بتایا، لیکن وہ بھی میں حوالے کے ساتھ آپ کو بتا دوں گا۔ تو کب بتاؤں گا؟ حوالے کے ساتھ، ہاں۔ اچھا، آپ تشریف لائیں گے میرے مدرسے میں کرلا؟ ہاں نمبر خالی، کب تشریف لائیں گے؟ ارے میں اتوار کو انشاءاللہ ملوں گا، اور میں ضرور ملوں گا۔ کتابیں اٹھا لائیے جس میں اس قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہے، سمجھے؟ اور یہ تمام جو اعتراضات ہیں، یہ میں نے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں، بس ایک چھوٹی سی بات میں بتا دوں، قطع کلام کرتے ہوئے ایک بزرگ رحمہ اللہ کے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا میری کتاب پڑھا کرو، میری کتاب صحیح بخاری ہے۔ تو جس کتاب کو بارگاہ رسالت میں مقبولیت حاصل ہو، یہ بھی میں پڑھا ہوں۔ اب لوگوں نے یہ غلو کی خاطر لکھ دیا مبالغہ،
تو یہ سب باتیں ہیں یار. تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ یعنی جو عقیدت مندوں نے لکھا وہ غلو ہے اور جو حاسدین نے لکھا وہ 100% حق ہے. یہ کوئی نہیں پیمانہ ہے تو آپ کے میری پاس؟ بات سنیے نا. نہیں پیمانہ نہیں, جو عقیدت مندوں نے بھی لکھ دیا کچھ کا کچھ. یہ بھی لکھا ہوا ہے موطا کے بارے میں. امام شافعی کا قول ہے کہ اگر دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے قرآن شریف کے بعد وہ موطا ہے, تو ایسا لکھ دینے سے ہو جائے گی موطا میں کتنے بے شمار حدیث ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے امام مالک رحمہ اللہ, سمجھے. اور دوسری بات ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کی وہ کتاب ان کی نظر میں اس معیار کی تھی تو انہوں نے بیان کیا نا. ہاں, اس معیار کی وہ کتاب تھی ان کی نظر میں, اور جب تک سیاست ترتیب نہیں ہوئی. میری بات سنیے, ان کی نظر میں یعنی وہ کتاب انہوں نے اپنا قول پیش کیا. انہوں نے کون سا کہا کہ قرآن حدیث کا حکم ہے؟ ہاں نہیں, قرآن شریف کے بعد انہوں نے کہا, اصول کتب انہوں نے کہا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, تو اس وقت بخاری تھوڑی تھی یار. ارے بالکل صحیح ہے, اس وقت آپ کی باتیں بالکل صحیح ہے, اس وقت بخاری نہیں تھی لیکن بخاری سے اچھی باتیں تھی. نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کے لیے جو ضابطے جو اصول ترتیب دیے ہیں اس کا لحاظ موطا میں نہیں رکھا گیا. بالکل بنا کے بعد والوں نے متاخرین اس بنا پر متاخرین نے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری کو قرار دی. اب رہی بات امام بخاری امام مسلم کو جو آپ نے چور کہا ہے نا, میری بات سنیے, متاخرین جو پیدا ہوئے خیر القرون کے بعد پیدا ہوئے ہیں, اور انہوں نے اصول و ضوابط انہوں نے بنائے ہیں. او میاں, یہ جو جہاں سے چور کا لفظ اٹھا کے لائے ہو نا, آپ خیر القرون سے اٹھا کر نہیں لائے ہو. خیر القرون کی تو بات ہی مت کرو آپ کو تو خیر القرون کا اختتام بھی نہیں معلوم کب ہوا. خیر القرون کا اختتام کب ہوا بتاؤ. سنیے میری بات سنیے, خیر القرون ختم کب ہوا یہ تو بتاؤ. آپ خیر القرون کی خیر القرون کب ختم ہوا؟ اب اس میں اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ ارے صحیح رائے بتاؤ. اختلاف تو سب میں ہے یار, اختلاف تو نماز میں بھی ہے. ہاں, لیکن کوئی ایک رائے تو بتاؤ کہ بھائی فلاں صدی میں ختم ہوا. ارے اب کوئی کہتا ہے کہ 200 اور کوئی کہتا ہے کہ یہ بخاری بھی اس میں آ جاتے ہیں. تو اب کیا صحیح کہا جائے؟ تو اب لوگوں نے اپنا اصول بنایا ہے, امام بخاری نے نقل کیا ہے اختتام خیر القرون ہجری 220 ہے. ہاں برابر. تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ بھی خیر القرون کے زمانے کی, لیکن آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا میاں, اس بات کا وہ بے سر پیر کی بات ہے. اور ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں ایسی بات قطعی نہیں سن سکتے. وہ کوئی بھی ہو, آپ کوئی بھی 30 مار خواہ ہو, سمجھے. اور آپ کی تعریف کرنا ہرگز میرے لیے ضروری نہیں ہے. وہ تو میں نے غلطی سے آپ کا اسم شریف پوچھ لیا, ورنہ شریف کا لفظ بھی آپ کے اسم کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے تھا مجھے, کیونکہ بزرگوں کے معاملے میں بہت متسلم ہوں اور پکا ہوں. آپ تشریف لائیے یا بولیے آپ کہاں ہیں, میں آتا ہوں. ابھی آؤں؟ بولیے, میں بھی آ جاتا ہوں. رات کے کتنے بج رہے ہیں؟ 12 بج گئے. نہیں 12 بجے یا ٹائم کا سوال نہیں آ رہا بھائی, رات کے 12 بجے کے بتا رہا ہوں. ہاں, حقیقت جو بھی ہے اس سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے. ارے حقیقت تمہارا فون پہ بول دینا حقیقت ہے یار, کیسی باتیں کر رہے ہو بے سر پیر کی. آپ اس کو ثابت کرو نا, میں آ رہا ہوں نا آپ کے پاس. نہیں تو کیا ثابت کروں بتاؤ. امام بخاری مسلم کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ چور ہیں. ہاں, تو کب ثابت کرو گے؟ خالی بول دینا. تم کوئی معاذ اللہ تم کو نہیں. ہاں ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں دفاع بخاری میں سے میں وہ حوالہ نکال کے آپ کو دے دوں گا. نہیں, آپ وہ کتاب مجھے دکھائیں اور اس کے بعد اسی پر بحث ہوگی آپ کی میری, اور ریکارڈ بھی ہوگی باقاعدہ. نہیں بحث ہوگی, یہ الگ موضوع ہے. وہ میں حوالہ آپ کو دوں گا, جو میں نے کہا اس کا حوالہ مجھے دینا ہے. معلومات میں بے حد اضافہ کرنے کے لیے جو اہل بیت اطہار کے ائمہ گزرے ان پر بھی جرحیں ہوئی ہے, ائمہ مجتہدین پہ جرح ہوئی ہے, صحابہ کرام پر بھی زبانیں تان دراز کرنے والوں نے کیا ہے. سب کی باتوں کو صحیح مانتے بیٹھو گے تو میاں اسلام سے ہاتھ دھو دو گے آپ. نہیں, میں نے عافیت کا سلامتی کا راستہ اہل سنت و جماعت, حنفی مذہب یا کوئی بھی ایک مذہب ائمہ اربعہ کا, اور اس زمانے میں جس کی پہچان بریلوی مسلک سے ہوتی ہے, اس میں عافیت ہے, سلامتی ہے. بزرگوں کا ادب کیجیے اور اس قسم کی بدگمانی سے باز آئیے. میں نے ایسے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. میں نے جو کہا وہ آپ کو بتا دیا. ہر سے آخر کیوں سمجھ بیٹھے, میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آپ. میں کہاں ہر پہ آ کے کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان پہ گرے ہوئی ہے. ایماندار کتاب پڑھی اور پڑھنے کے بعد اس پر آپ نے اعتماد کر لیا. بالکل صحیح. ایک آدمی اگر گرا کرتا ہو, ایک محدث
बिल्कुल सही है। एक मुहद्दिस अगर गिरा करता हो तो सही है, उनके ऊपर बेशुमार मुहद्दिसों ने गिरा एक किया ही हदीस है सुनन हाँ नसई की, इमाम मुस्लिम उसको सही कहते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उसको ज़ईफ कहते हैं। हम हाँ। दोनों की राय का एहतराम करते हैं, लेकिन आपको नहीं तो इतनी बड़ी दोनों हस्तियतों को, की राय मुतजाद हो तो एहतराम करना तो मैं क्या ये कह रहा हूँ, इतनी बड़ी बात हस्तियां, ये जिवाले इल्म है, आसमानी इल्म के तारे हैं ये लोग, आप इनकी जात पे ऐसे कदगन लगा दो कि चोर थे और चमार थे और बाबे थे और नहीं, मामे थे। ये किताबों में लिखा है, मैं जैसे पढ़ा हूँ ऐसी किताबें कि जला दो उन्होंने यार, हाँ ऐसी किताबें जला दो जिसके अंदर बुजुर्गों की इहानत और तौहीन मौजूद, और खुसूसन ऐसे मुहद्दिस जलील कद्र मुहद्दिसीन के, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आप सामने आइए, मुझसे बात कीजिए।